اکثر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کامیابی کا اصل راز کیا ہے؟ کیا یہ کوئی قدرتی صلاحیت ہے جو کچھ لوگوں کو پیدائشی طور پر ملتی ہے، یا پھر یہ صرف اور صرف سخت محنت کا نتیجہ ہے؟ ویسے تو یہ ایک بہت پرانی بحث ہے، لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ جواب اصل میں محنت ہی میں چھپا ہے۔ بالکل، یہ جو کہاوت ہے نا کہ محنت ہمیشہ ٹیلنٹ پر بھاری پڑتی ہے، خاص طور پر جب ٹیلنٹڈ انسان محنت نہ کرے، یہی بات آج ہمارے اس پورے تجزیے کا مرکز ہے۔ اور یہ صرف کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے اور ہم اسے ثبوتوں کے ساتھ دیکھیں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حقیقی زندگی میں یہ بات کتنی سچ ثابت ہوتی ہے۔ چلیں اس کو سمجھنے کے لیے ہندوستان کی کچھ ایسی زبردست مثالیں دیکھتے ہیں جو بتاتی ہیں کہ اگر ارادہ پکا ہو تو کوئی بھی رکاوٹ راستہ نہیں روک سکتی۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسی بنیادی مقابلے کی، یعنی ہنر بمقابلہ محنت۔ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اتنا بڑا دعویٰ ہے، اس کے پیچھے ثبوت کیا ہیں۔ دیکھیں، ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جو اپنے تنوع اور لوگوں کے جذبے کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہاں ایسی ان گنت کہانیاں ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ اگر لگن سچی ہو تو وہ کسی بھی قدرتی صلاحیت پر بھاری پڑ سکتی ہیں۔ یہ کہانیاں صرف کامیابی کی داستانیں نہیں ہیں، بلکہ اس بات کا زندہ ثبوت ہیں کہ پختہ ارادے سے حالات کا رخ بھی موڑا جا سکتا ہے۔ اچھا، صرف کہانیوں پر ہی کیوں رہیں؟ اب ذرا اعداد و شمار پر نظر ڈالتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے انتہائی سخت تعلیمی مقابلے کے میدان میں نمبرز کیا کہانی سناتے ہیں۔ ہر سال تصور کریں 30 لاکھ سے زیادہ اسٹوڈنٹس JEE اور نیٹ جیسے مشکل ترین امتحانات میں حصہ لیتے ہیں۔ لیکن اصل دلچسپ بات یہ نہیں کہ کتنے لوگ امتحان دیتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ان میں سے کامیاب کون ہوتا ہے اور کیسے۔ اور یہیں پر بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ 2023 میں ایک سروے کیا گیا اور نتائج حیران کن تھے۔ 70% ٹاپرز، یعنی وہ لوگ جو بالکل چوٹی پر تھے، انہوں نے اپنی کامیابی کی وجہ اپنی قدرتی ذہانت کو نہیں بتایا، بلکہ انہوں نے کہا کہ ان کی کامیابی کا راز روزانہ کی مستقل محنت ہے۔ 70% یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ اور یہ سوچ صرف اسٹوڈنٹ لائف تک ہی محدود نہیں ہے۔ جب لوگ پروفیشنل دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو وہاں بھی یہی اصول چلتا ہے۔ 87% کمپنیاں یا نوکری دینے والے لوگ پیدائشی ٹیلنٹ سے زیادہ ایک مضبوط ورک ایتھک، یعنی کام کرنے کی لگن اور ایمانداری کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو ثابت یہ ہوا کہ یہ اصول ہر جگہ کام کرتا ہے، چاہے وہ کھیل کا میدان ہو یا بزنس کی دنیا۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ کچھ کامیاب ترین لوگوں نے اس اصول کو اپنی زندگی میں کیسے اپنایا۔ یہاں 2 بہترین مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک طرف ہیں بیڈمنٹن سٹار PV سندھو، جو روزانہ 8 گھنٹے کی سخت ترین ٹریننگ کرتی ہیں۔ دوسری طرف ہیں بائیجو رویندرن، جنہوں نے ایک عام ٹیچر سے شروعات کی اور اپنی محنت سے اربوں ڈالر کی کمپنی کھڑی کر دی۔ دونوں کے میدان بالکل الگ ہیں، لیکن کامیابی کا فارمولا ایک ہی ہے: اتھک محنت۔ اور پھر نیرج چوپڑا کی مثال ہے، ٹریک اینڈ فیلڈ میں ہندوستان کے پہلے اولمپک گولڈ میڈلسٹ۔ انہوں نے اپنی جیت کا سہرا اپنی انتھک ٹریننگ کو دیا، خاص طور پر اس ٹریننگ کو جس کے ذریعے انہوں نے ایک بڑی انجری پر قابو پایا۔ یہ بات پھر سے ثابت کرتی ہے کہ بڑی سے بڑی مشکلوں کو ہرا کر چوٹی پر پہنچنا یہ صرف اور صرف سخت محنت سے ہی ممکن ہے۔ یہی تو اصل چیمپئنز کی نشانی ہے۔ چلیں اب کچھ اور ایسی کہانیوں پر نظر ڈالتے ہیں جہاں لوگوں نے نہ صرف چیلنجز کا سامنا کیا بلکہ اپنے حالات کو شکست دے کر اپنی ایک الگ پہچان بنائی۔ سدھا چندرن کی کہانی تو واقعی ناقابل یقین ہے۔ ایک بہترین ڈانسر پھر ایک حادثے میں اپنی ایک ٹانگ کھو بیٹھیں، لیکن کیا انہوں نے ہمت ہاری؟ بالکل نہیں۔ انہوں نے مصنوعی ٹانگ کے ساتھ دوبارہ ڈانس کرنا شروع کیا اور سٹیج پر شاندار واپسی کی۔ ان کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ارادہ مضبوط ہو تو جسمانی مجبوریاں بھی راستہ نہیں روک سکتی۔ اور یہ فہرست بہت لمبی ہے۔ ذرا سوچیں، دھیرو بھائی امبانی ایک چھوٹے سے گاؤں سے نکل کر ہندوستان کی سب سے بڑی کمپنیوں میں سے ایک کی بنیاد رکھی۔ پھر میری کوم 6 بار کی ورلڈ باکسنگ چیمپئن، اور رتیش اگروال جنہوں نے OU رومز جیسا آئیڈیا حقیقت میں بدل دیا۔ ان سب میں ایک بات مشترک ہے، اور وہ ٹیلنٹ نہیں بلکہ اتھک محنت اور کوشش ہے۔ تو پھر ان تمام زبردست کہانیوں اور اعداد و شمار کو دیکھنے کے بعد اصل سبق کیا ہے؟ ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ یہاں مہاتما گاندھی کی ایک بات بہت گہری ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ خود کو پانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ خود کو دوسروں کی خدمت میں کھو دو، یعنی محنت صرف اپنی کامیابی کے لیے نہیں ہے، بلکہ جب ہم محنت کرتے ہیں تو ہم معاشرے کی بہتری میں بھی اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ یہ اس پورے خیال کو ایک نئی بلندی دیتا ہے۔ تو آخر میں بات یہ ہے کہ عظمت کوئی پیدائشی چیز نہیں ہے، اسے بنایا جاتا ہے، تراشا جاتا ہے۔ کامیابی ایک فیصلہ ہے، روزانہ کی چھوٹی چھوٹی کوششوں اور کبھی نہ ہار ماننے والے جذبے کا نتیجہ ہے۔ اسے دن بدن اپنی محنت سے بنانا پڑتا ہے۔ تو اب آخری سوال یہ ہے کہ اس سبق سے ہم اپنی زندگی میں کیا تبدیلی لا سکتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر اتنی لگن اور محنت کی جائے تو اس سے مستقبل میں کیا کچھ تعمیر کیا جا سکتا ہے۔